میجر عزیز بھٹی شہید 6 اگست 1923 کو ہانگ کانگ کے خوبصورت جزیرے میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد ماسٹر محمد عبداللہ اس جزیرے پر مقامی اسکول پر معلم تھے۔ بہن بھائیوں میں میجر صاحب کا چوتھا نمبر تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے انہیں وہیں داخل کرا دیا گیا۔ اس جزیرے پر ایک چینی نجومی نے ایک بار میجر عزیز بھٹی کو دیکھا، بے اختیار پیش انگی کر دی، یہ بچہ زندگی میں بے حد نام کمائے گا اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی شہرت زبان زد عام ہوگی۔ اسی زمانے میں دوسری جنگ عظیم کے شعلے بھڑک اٹھے۔ 1941 میں جاپان نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی میجر عزیز بھٹی کے گھر پر مصائب و الام نے حملہ کر دیا۔ جنگ عظیم کا اختتام 1946 میں ہوا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے عزیز بھٹی کے والدین نے نقل مقامی کا فیصلہ کیا اور بچوں کو ساتھ لے کر پاکستان چلے آئے۔ ان کی منزل ان کی آبائی گاؤں لادیاں تھا جو ضلع گجرات میں واقع ہے۔ ایک سال بعد یعنی 1947 میں عزیز بھٹی کی شادی یعنی اپنے ہی گاؤں میں صوبے دار کرم الدین بھٹی کی صاحبزادی محترمہ زرینہ بیگم سے ہوئی۔ یہ شادی ان کی زندگی کی اچھی امید لے کر آئی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میجر عزیز بھٹی اور اس کے 2 بھائی نصیر احمد، سردار محمد انڈین فورس میں بھرتی ہو گئے۔ اسی سال اگست میں پاکستان مرز وجود میں آ گیا اور ان کے متعلقہ دستے راولپنڈی میں آ گئے۔ یہاں آتے ہی عزیز بھٹی نے پاک آرمی کمیشن کے لیے درخواست دے دی جو منظور کر لی گئی۔ 1955 کے آخر میں وہ کیپٹن راجہ عزیز بھٹی ہو گئے۔ مزید ٹریننگ کے لیے وہ کوئٹہ چلے آئے۔ سافکار بیات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ یہاں بھی فائنل امتحان میں پہلی پوزیشن لے کر کامیاب ہو گئے۔ ان کی شاندار ریکارڈنگ دیکھتے ہوئے اعلیٰ افسران نے ان کو خصوصی تعلیم ٹریننگ کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب کیپٹن راجہ عزیز بھٹی کو اس تربیت کے لیے منتخب کیا گیا تو ان کو میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 29 اگست 1965 کو جب وہ چھٹیوں میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ہنگامی حالات کے تحت تو ان کو فوری ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ راجہ عزیز بھٹی نے اگلے ہی صبح ڈیوٹی پر جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ ان کی اپنی اہل و عیال کے ساتھ آخری رات تھی جب وہ کھانے پر رات ان کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ ہنگامی حالات کے بعد چھٹی منسوخ ہو گئی کہ حالات درست ہونے پر دوبارہ چھٹی مل سکے گی۔ بیگم نے افسردگی سے پوچھا، ضرور مل سکے گی۔ اداس کیوں ہو رہے ہو؟ عزیز بھٹی نے ہنس کر کہا، ایک فوجی کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ ابا جان، کیا بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی ہے؟ ان کے چھوٹے بیٹے ذوالفقار نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، اب جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ حالات اس قدر خراب کبھی نہیں رہے جس قدر ان دنوں ہے، تو ابا جان جنگ میں پیٹ نہیں دکھانا۔ بھولپن میں جوش بھرے لہجے میں بیٹے نے ہاتھ کا مکہ بنا کر کہا۔ راجہ عزیز بھٹی نے بیٹے کو چوم لیا، پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر کہے، شاباش، تم بھی میرا ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اگر میں جنگ لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو آنسو مت بہانا۔ راجہ عزیز بھٹی نے جیسے بیٹے سے عہد لے لیا تھا۔ 6 ستمبر 1965 وہ تاریخی دن ہے جب مکار ایاز بزدل دشمن نے فجر سے پہلے ہماری پاک وطن پر چوری چھپے لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ کمپنی کے بلیڈ بوم BRB نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے۔ میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین بلیٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے اہم عزم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ 9-10 ستمبر کی رات درمیان میں اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملے کے اپنی ایک پوری بٹالین جھونک دی تھی۔ میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں
نہر کے اپنی طرف لوٹ آنے کا حکم دیا گیا، مگر جب وہ لڑ جھڑک کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پر پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا۔ انہوں نے ایک شدید انتہائی حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال کر باہر کر دیا، اور پھر اس وقت تک دشمن کے مقابلے پر کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس نہر کے کنارے پر کمپنی کو نئی سری سے دفاع کر کے منظم کر لیا۔ اس محاذ پر گزشتہ 6 دن اور 6 راتوں سے دشمن کا اس قدر جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا جس کا صبر بھی محل تھا۔ بھارتی فوج اس محاذ پر 150 جوانوں کی مختصر نفری سے شکست کے بعد جان لیوا احساس کمپنی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس محاذ پر بھارت کے سینکڑوں فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے، جبکہ جواب میں پاکستانی فوج کے صرف 11 جوان شہید ہوئے تھے۔ 12 ستمبر 1965 کے صبح میجر عزیز بھٹی نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی اور پٹڑی کی جانب بڑھ گئے، جہاں کھڑے رہ کر انہیں آج بھی اپنے دستے کے لیے او پی کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ شدت کے ساتھ جاری تھی۔ گولے میجر عزیز بھٹی کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ 2-3 گولے ان سے آگے چند گز کے فاصلے پر گر کر پھٹے۔ اسی دوران میجر صاحب نے دیکھا کہ برقی کی طرف سے چند بھارتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانب چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوری گولہ باری اس طرف کرنے کا حکم دیا۔ فائر ٹھیک نشانے پر لگا اور بھارتی ٹینک بچوں کے کھلونوں کی طرح فضا میں اچھل کر آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ صبح 9:30 بجے کا وقت تھا جب دشمن کے ایک توپچی نے گولہ فائری کیا جو فضا میں بلند ہوا اور سیدھا میجر راجہ عزیز بھٹی کے سینے میں آ کر ٹکرایا۔